تو جس نے پڑھا محمد عربی کی بایوگرافی کو اس نے اعتراف کیا. دوسرا نام اسی ہندوستان سے, اور کس ہندوستان سے؟ آج کا نہیں. آج کا اتنا بڑا ہندوستان ہم پوری دنیا میں فخر سے کہتے ہیں, اتنا بڑا ہندوستان اور اتنی بڑی آبادی. میں اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں پاکستان بھی شامل تھا, جس میں بنگلہ دیش بھی شامل تھا. اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, آزادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. کمیونزم انقلاب آیا دنیا میں, کمیونسٹوں نے جو ہے ایک ہوڑ سی لگائی. انقلابی تھے وہ لوگ, انقلاب لانے کے لیے جد و جہد کرتے تھے. ان کا جو طریقہ کار تھا, کام کرنے کا جو ان کا سسٹم تھا, ان کی ایک تنظیم ہوتی تھی انٹرنیشنل لیول کی, اور پھر نیچے ذیلی تنظیمیں بنائی جاتی تھی, نیشنل لیول کی, پھر اسٹیٹ لیول کی, پھر ڈسٹرکٹ لیول کی, وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک تنظیم ہوتی تھی انٹرنیشنل لیول کی. اس تنظیم میں پوری دنیا سے کریم لوگوں کو چھانٹ کر ممبر بنایا جاتا تھا. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہندوستان سے ایک ہی شخص اس تنظیم کا ممبر تھا, اور نام تھا اس کا ڈاکٹر M.N. رائے. ایک ہی انسان, اور اتنے بڑے ہندوستان سے, جس میں پاکستان بھی شامل اور بنگلہ دیش بھی شامل ہے. آج کا ہندوستان تو پھر بھی چھوٹا ہو گیا نا, ظاہر ہے کہ 2 ملک نکل گئے, چھوٹا ہو گیا نا. لیکن اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جس میں یہ دونوں شامل تھے, اور اس پورے ملک سے ایک ہی شخص ملا تھا ان کو, جو جسے وہ اس قابل سمجھتے تھے کہ ہماری انٹرنیشنل تنظیم کا وہ ممبر بن سکتا ہے. ڈاکٹر M.N. رائے وہ اس تنظیم کا ممبر تھا. اس نے ایک لیکچر دیا, جو لیکچر آج بھی موجود ہے, نیٹ پہ ہے, کتاب کی شکل میں ہے. اس لیکچر کا عنوان تھا دی ہسٹوریکل رول آف اسلام, اسلام کا تاریخی کردار. ہندو شخص ہے وہ, ہندو مت کا اور ہندو دھرم کا ماننے والا ہے, مسلمان نہیں ہے وہ شخص. اس نے لیکچر دیا اس پر, دی ہسٹوریکل رول آف اسلام, اسلام کا تاریخی کردار. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس نے اپنے لیکچر میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میں انقلابی ہوں, میری جماعت انقلابی ہے, میں جس تحریک سے وابستہ ہوں اس تحریک کا مشن انقلاب ہے. میں نے پوری انسانی تاریخ کے انقلاب کا جائزہ لیا. تاریخ انسانیت میں جب جب انقلاب آتا ہے, ہر انقلاب کو میں نے پڑھا, سمجھا, اس کا جائزہ لیا. لیکن ہر انقلاب کے جائزے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تاریخ انسانیت میں سب سے عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو انقلاب محمد عربی نے برپا کیا تھا. باقی جتنے انقلابات آئے ہیں خون کی ندیاں بہا دی گئی. آپ پڑھ لیں تاریخ کے انقلابات کا جائزہ لے لیں. آپ زندہ انسانوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے تب انقلاب ہے. لیکن محمد عربی نے جو انقلاب برپا کیا ہے وہ خون کی ندیاں بہا کر نہیں, مظلوموں کو سینے سے لگا کر انقلاب برپا کیا. جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی انہیں کعبے کی چھت پہ چڑھا کر انقلاب برپا کیا. تو اس نتیجے پر پہنچا ہے ڈاکٹر M.N. رائے, اور اعتراف کر رہا ہے کہ تاریخ انسانیت کا سب سے گمبھیر ترین انقلاب وہ تھا جو انقلاب محمد عربی نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم.